نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے ہر وہ چیز لے کر آئے جس سے آدمی کے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہے، لیکن بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ نہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے فالو کیا، اور جو چیزیں سمجھنے والی تھیں بیماری کے حوالے سے، نظر کے حوالے سے، اس پر ہم نے توجہ ہی نہیں دی۔ آج امت کا یہ حال ہے کہ ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، بازار اٹے ہوئے ہیں، شفا خانے بڑے ہوئے ہیں، مگر کوئی اس طرح توجہ ہی نہیں دے رہا کہ آخر یہ بیماریاں کیا ہیں، کیسے لگتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے کر گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی، تو آپ کے ساتھ جتنے ساتھی گئے تھے مہاجرین میں سے، اللہ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے بخار میں مبتلا ہوئے کہ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو بکر بھی اور بلال بھی بیمار ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صبح فجر کے بعد صحابہ سے خواب پوچھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں میں صحابہ سے پوچھا بھی کوئی خواب کسی نے، تو سب نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں بہت پریشان تھا جب میرے ساتھی جو مہاجر تھے بیمار ہو گئے، بیماری کا پتہ بھی نہیں چلتا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے، اور مدینے کے سا میں برکت ڈال دے۔ سا کہتے ہیں تولنے والی چیز کو، تو اس سے رزق سے بھی بڑھوتی کا بھی مقصد نکلتا ہے۔ اور مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا۔ اب جوفہ جو ہے وہ ایک مدینے کے پاس ایک وادی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دعا کر کے یہ سو گیا، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ایک دراز قد کی کھلے بالوں کے ساتھ سیاہ لباس میں ایک عورت بھاگتی ہوئی مدینے سے نکلی اور جوفہ میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد میرے سارے ساتھی ٹھیک ہو گئے، اللہ نے ان کو شفا دی۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ بعض ہم ہی میں سے کوئی زیادہ اوور کانفیڈنس میں پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہنے والے، وہ بڑے ہی تکبر سے کہتے ہیں کیا جی جنات نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا جنوں سے بیماری لگ سکتی ہے؟ کیا جن چوری کر سکتے ہیں؟ کیا فزیکلی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی تو یہ دلیل ہے کہ ان کو جو صحابہ کو جو بخار چڑھا وہ فزیکلی تھا، اس سے ان کی صحت خراب ہوئی تھی، اور وہ جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو دکھایا وہ اسیب تھا۔ اس جننی کا وہ جو بھی چڑیل تھی یا جننی تھی، جو بھی ایک ہی ہوتا ہے، وہ اب بھاگ گئی ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس گھر میں جس ایریا میں اسیب ہوگا وہاں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب سنایا تو آپ نے فرمایا وہ جو عورت ہے وہ بھاگتی ہوئی مدینے سے بھاگی ہے اور جوفہ میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد سارے صحابہ کو اللہ نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دی۔ اب کوئی دلیل ہی نہیں رہتی اس کو رد کرنے کی۔ دوسرا، کیا جنات چوری کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے اور فطرانے کے مال پر پہر کے لیے نہیں لگایا تھا؟ اور عرض کرتے ہیں جا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پہرا بہت صحیح طریقے سے دے رہا ہوں، مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ مال کم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ حوالہ تفسیر ابن کثیر میں
فضائل آیت الکرسی میں پڑھ سکتے ہیں پوری حدیث کو، اور حدیث بھی اللہ کے فضل سے صحیح ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا ابو ہریرہ سے تو آپ نے فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی ہوتی تھی، اللہ بتا دیتے تھے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم یہ پڑھو، سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، جب اس جگہ پہنچ کر انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ چادر بچھا کر مال سمیٹ رہا ہے۔ اب اس سے پہلے تو ان کو نظر نہیں آیا، جب انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ، ایک آدمی بچھا کے چادر کو وہ مال سمیٹ رہا ہے، تو میں نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا۔ وہ رونے لگا، میں غریب ہوں، مجھے چھوڑ دو، میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کے فضل سے پتہ چل گیا، آپ اب وہی سے تو اللہ بتا دیتے تھے۔ میں نے جب عرض کیا آپ کو تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تیرا مہمان پھر آئے۔ دوسرے دن وہ پھر آیا، پھر پکڑا، پھر چھوڑ دیا، منتیں کی۔ جب تیسرے دن آپ نے اس کو پکڑا تو رونے لگا، کہتا اب تو میں نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تو میں لے جاؤں گا تجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور تجھ پر حد لگواؤں گا اور تجھے سزا دلاؤں گا۔ تو بہت رویا، کہتا اچھا میری بات سنو، میں تمہیں کچھ کلمے سکھاتا ہوں، اگر تم وہ پڑھ لیا کرو گے تو میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی پڑھنے کے لیے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو میں نہیں آؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا تھا جھوٹا اور بات سچی کر گیا۔ اب مجھے افسوس ہوا ہے، ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بڑا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، میں نام نہیں لیتا اس کا، وہ اس صحیح حدیث کو بیان کر کے اس کو عقلی دلیل سے رد کر رہا ہے، بدبخت۔ اسی ساتھ اس کا اینکر بھی بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کو کوئی نالج نہ اس کو کوئی نالج، بس ٹی وی کے آگے بیٹھ کے اپنی دو لفظ انگریزی کے بول دیے، اسی صحیح حدیث کو وہ اپنی عقلی دلیل سے رد کر رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے دیکھیں جی قرآن میں تو ہے، وہ تمہیں سمجھ تو تمہیں نہیں نظر آتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں جس جگہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور ظالم اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ انسانی روپ میں تو آ سکتے ہیں، بہت ساری دلیلیں حدیث سے، انسانی روپ میں وہ آیا تھا، انسان بن کر آیا تھا۔ بولنے سے پہلے لاکھوں دنیا کو تم لوگ اس طرح کے عقلی دلیلیں دے کر تم دین سے دور کرتے ہو، ان کو صحیح حدیثوں سے دور کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، پہلے اچھے طریقے سے سمجھو اس چیز کو۔ وہ انسانی روپ میں آیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا جھوٹا بات سچی کر گیا، وہ شیطان تھا۔ اب شیطان تو جنوں میں ہے، اور جنوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ انسانوں کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں۔ اب نبی کی مسجد ہے، نبی موجود ہیں، ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے میری نماز میں خشوع و خضوع ختم ہو گیا ہے، میرے ساتھ ایک بندہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ کیا ہی کہنے اس کی نماز کے، یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس جیسی نماز پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آتی ہیں؟ اس نے عرض کی جی یا رسول اللہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد آپ نے اسے فرمایا کہ پڑھا کرو اس کو۔ اب یہ نہیں بتایا کہ کب پڑھو، کتنی بار پڑھو، آپ نے فرمایا یہ پڑھو۔ اب جب آپ کے چند دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ نے اس سے پوچھا ہاں بھی کیا حال ہے تمہاری نمازوں کا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نمازیں بہت بہتر ہو گئی ہیں، تو تیرے اس ساتھی کا کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا۔ اب بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، اس قدر آ کر انسان کو وہ گمراہ کر سکتا ہے، نماز کے اندر بھی اور اثر روپ میں بھی آ کے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ کرتا ہے بندے کو وسوسے، اور علاج بھی بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کس کو اس طرح کا وسوسے ہوں،
اس طرح معاملہ ہو تو آپ نے فرمایا بقرہ کی 2 آیات کو پڑھ لیا کریں، جتنا تمہارے لیے آسانی ہو۔ اب کہیں آپ نے نہ تعداد بتائی ہے نہ ہی ٹائم بتایا ہے، اب اس کو آپ پڑھیں، نماز میں پڑھ لیا کریں، زبانی پڑھ لیا کریں، یہ ان چیزوں کا علاج ہے۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے، اب نبی موجود ہیں، کچھ دنوں سے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، آپ کے بارے میں دل میں بہت برے خیال آنے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ پڑھا کر آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اب اس نے یہ پڑھنا شروع کیا، اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اب یہ علاج بھی بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک انسان ہونے کے ناطے صحابہ رضوان اللہ اجمعین پر بھی حملے ہوتے ہیں۔ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے، کہتے ہیں جی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو کس نے بیماری لگائی تھی؟ اللہ کی طرف سے اسباب کیا بنا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے ایوب نے مجھ کو نادا کی، ربی اعوذ باللہ من الشیطان ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اے اللہ یہ جو مجھے تکلیف ہوئی ہے، کس چیز کو، کیا تکلیف تھی ان کو خارش کی، جلد کی پرابلم تھی۔ یہ قرآن ہے۔ اے اللہ میرے بندے ایوب نے مجھ کو نادا کی، یہ اللہ تو کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے نے کہا ہے اللہ مجھ کو یہ جو تکلیف ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ نے بھی اس کو فرمایا کہ پڑھ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر قرآن میں طریقہ بتایا کہ بیل لو، بیل کدو کی بیل کے پانی کے ساتھ غسل کرو، یہ اللہ نے قرآن میں بتایا۔ بغیر عقل کی دلیلیں استعمال کر کے لوگوں کو تم حدیثوں سے دور کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، پہلے اچھے طریقے سے تحقیق کرو، کسی سمجھنے والے سے سمجھو۔ یہ نہیں 2 لفظ مجھے انگریزی کے آگے یا میں انگریزی بول سکتا ہوں تو میں ان چیزوں کو رد کروں گا۔ اللہ کا دین قیامت تک کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا، اللہ نے جنوں کو بھی پیدا کیا، فرشتوں کو بھی پیدا کیا، اور شیطان کو اللہ نے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے دنیا میں سب سے اول ترین جو کام ہے، افضل ترین جو کام ہے وہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ تو اللہ نے اس کے بارے میں بھی قرآن میں یہی فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو، دنیا کا افضل ترین جب کام کرنے لگو، تو پھر کیا کرو؟ پہلے اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو اس رجیم سے۔ کیوں کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس کا زور اس پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے اور توکل کرتے ہیں، ہاں اس کا زور اس پر چلتا ہے انما سلطان یتولون والذین هم به مشرکون۔ اس کا زور اس پر چلتا ہے جو اس کو دوست رکھتا ہے اور شرک کرتا ہے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے۔ اب اس کا زور سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ صبح شام کے اذکار، 5 وقت نماز، وضو میں رہنا۔ صبح لوگ کہتے ہیں جی جادو ہو گیا، جادو ہوتا ہے سب سے پہلے خود اپنی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح آدمی فجر سے پہلے شیطان آتا ہے، یعنی کہ شیطان جن آ کے اس کی گدی کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے۔ گرے کیا چیز ہے؟ گرے لگانا جادو ہے۔ آئے تو ہم نے بھی گرے لگا کر مفتی دیتے ہیں دھاگے۔ تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ میری پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ میں اللہ کی پناہ میں آیا ان سے جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں۔ آج ہم مفتی بھی ہمیں دے رہے ہیں، بعض مفتی بھی دیتے ہیں دھاگے گرے لگا لگا کر۔ گرے لگنا بھی جادو ہے، چاہے قرآن پڑھ کے لگایا جائے وہ گرا جادو بن جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ صبح وہ فجر سے پہلے آتا ہے، ہر بندے کی گدی کے پیچھے گرا لگاتا ہے 3۔ جب وہ اٹھ جاتا ہے پہلی گرے وہ کھلتی ہے نماز کے لیے، جب وہ وضو غسل کرتا ہے تو دوسری گرے خود بخود کھل جاتی ہے۔
اور جب وہ نماز پڑھ چکتا ہے تو تیسری گرہ پھر کھلتی ہے، اور جب نماز ہی نہ فجر کی پڑھے اور گرہ پہ گرہ لگتی جائے تو پھر اس سے تو کھلے گی نہیں کبھی اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ نہیں اٹھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ یہ پیشاب وہ بیماریاں ہیں جو آج ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی، سب کچھ کر کے بھی پھر بھی بیماریاں ہیں، لاکھوں کروڑوں لگا کے بھی پھر بیمار۔ اس کی وجہ اللہ سے دوری، فحاشی۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جب لوگ بے حیائی عام ہو جائے گی اور لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے تو اللہ ان میں ایسی بیماریاں، ایسے روگ پھوڑ دے گا جو پہلوں میں نہیں تھی۔ اب ہے نا ایسی بیماریاں، چلتا ہے، پتہ چلتا ہے جی، ساری زندگی لگے رہتے ہیں ڈاکٹر، لیبارٹریاں، یہ سارا کوئی کہتا ہے یہ قیاس کرتے ہیں، مفروضوں پہ یہ علاج کرتے ہیں، اتنی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن یہ جی کیمو ہو رہا ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے، کروڑوں روپیہ بھی لگ رہا ہے، ٹائم بھی لگ رہا ہے، ملک در ملک در بدر بھی ہو رہے ہیں، پھر بھی تو بہتوں میں بند کر کے لے آتے ہیں۔ اور نبی سے پوچھو کہ یہ بیماریاں کیوں اتنی لگ رہی ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بیماریاں اس لیے فحاشی عام ہے، اللہ سے دوری ہے۔ فحاشی وہ ہوتی ہے جو اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔